پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا اور اسے دھوپ سے بچایا، سایہ بھی دیا اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے حیران ہوتے جواب دیا، کیا تم مجھے جانتے ہو کہ مجھے کہاں سے کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھا جانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچھ تھا اور یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ میرے درخت میں بہت سے پھل، کیا آپ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے پوچھا، جو بہت خود مہربان تھا۔ اس نے جامن کے کچھ پھل مگرمچھ کی طرف پھینک دیے۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر تو پھل نہیں کھاتے۔ اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند آیا اور گلابی غوطے نے تو اس کی زبان کو جامنی بنا دیا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ کا دل چاہے آپ آ جائیں اور مزید پھل مجھ سے لے جائیں۔ جلد ہی مگرمچھ اس کے پاس روز آنے لگا اور ان دونوں کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ وہ باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ ایک دن مگرمچھ نے اپنی بیوی کو اور خاندان کو اس کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے کبھی اتنی میٹھی چیزیں نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجئے کہ بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش بہت کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا، وہ میرا ایک اچھا دوست ہے۔ مگرمچھ کی بیوی بہت لالچی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی کوئی بات نہ سمجھ آئی اور اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا کہ میں مر رہی ہوں اور مجھے صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، تم اپنے بندر دوست کو پکڑ لو اور اس کا دل کھانے کے لیے مجھے دو۔ مگرمچھ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بیوی کو مرنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے کیونکہ اس کے جامن کے خوبصورت پھل کے لیے ذاتی طور پہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ بندر خوش ہوا لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور کود کر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور ہو گئے تو مگرمچھ نے کہا، اب مجھے افسوس ہے، لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور وہ کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، حالانکہ ہماری باتوں کو میں بہت یاد کیا کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، لیکن میں نے اپنا دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں اور میں اسے لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی اور وہ مڑا اور تیزی سے جامن کے درخت کی طرف گیا۔
بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا آپ میرے دوست ہیں، اس نے پکارا۔ کیا تم نہیں جانتے ہم اپنے دل کو اندر رکھتے ہیں؟ پھر میں کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے پھل کا درخت دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا اور اس نے ایک اچھے دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی۔ بندر نے تو خود کو بچا لیا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیوں بچوں کو پسند آئی کہانی؟ تو پھر انشاءاللہ آپ کو میں دوبارہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ بہت شکریہ۔